नहीं कर रहे। तुम तुमने जब अपने अल्लाह रब को की एक तौहीन जानवर कर बना रहे दिया हैं। ना, तो आपने अपने रब को आप एक अल्लाह की हैवान बना दिया, तो आप उसका कोई जवाब देना ना। जानवर नहीं। आप पिंडली पहले जानवरों की होती है भाई। इंटरनेट की दुनिया में अभी तेज़ी से एथियज़म बहुत तेज़ी से मंजर आम पर आ रहा है। पहले जो मुल्हिद थे वो इंटरनेट में बहुत चुप के रहते थे, मकसद इंटरनेट की दुनिया में आम नहीं थे। अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया में एथियज़म जो है वो खुले तरीके से सामने आ रहा है। बाकायदा एथियज़म के ऊपर डिबेट्स हो रही हैं मुसलमानों के साथ। फिर एक पाकिस्तानी है बंदा अवैस इकबाल, हारिस सुल्तान, ये सारे एथियस हैं, मुल्हिद लोग हैं जो कि इस्लाम को बल्कि किसी भी मज़हब को नहीं मानते और साइंस को हुज्जत समझते हैं। अभी वीडियो शुरू करने से पहले आपको हमने एक क्लिप दिखाया कि अल्लाह यार एक मौलवी को कहता है आपकी किताबों में जो अल्लाह का हुलिया दिखता है उसकी पिंडली है और वो उसका एक अजीब सा हुलिया है। मुसलमानों का अल्लाह जो आपकी किताबों में लिखा है और हिंदुओं का भगवान, ये आपस में मैच है। तो जब एथियज़म जो मुल्हिद लोग हैं आखिर वो उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने कहा कि हमारी मुस्लिम किताबों में तो अल्लाह का हुलिया है और अल्लाह कुरान में कहता है कि उसका कोई शरीक नहीं। ये बड़ा जो है ना हसास और बड़ा फिक्री टॉपिक है जो कि तेज़ी से इंटरनेट में फैल रहा है और लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। बाकायदा मुबाहिसा डिबेट्स हो रही हैं उर्दू ज़ुबान में। इंग्लिश में तो पहले थी लेकिन उर्दू ज़ुबान में ये अब मामला तेज़ी से जो है बढ़ रहे हैं। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें तो खुदा जो है वो ज़्यादातर फ़नी है, वो हमेशा रहे नहीं। और वो जो लोग इन्हें मानते थे उनको आप कहें वो तो जाहिल थे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। ऐसा नहीं है, वो अपने वक्त में बड़े काबिल लोग थे और अपने वक्त में उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। फिलोसफर्स थे, साइंटिस्ट थे, लेकिन उनका मज़हब कहाँ गया, उनके खुदा कहाँ गए? आज जो खुदा हैं दुनिया में लोग उन्हें मानते हैं। आपको क्या मालूम कि कितने बरसों के बाद क्या होने वाला है? हम यूरोप में देखते हैं तो चर्च खाली हैं। तौहीद के ऊपर मुनाजरा हुआ है जी, शिया का और सुन्नी का, और इस मुनाजरे में आप जान पाएंगे कि शियों के पास जो तौहीद है वो कितनी मजबूत है और शियों की जो तौहीद है वो एक लॉजिक वाली तौहीद है, एक समझने वाली तौहीद है कि एक एथियस के साथ अगर शिया मुनाजरा करता है तो शिया के पास कितने ज़बरदस्त दलाइल हैं अल्लाह को मनवाने के लिए। और शिया ये सारे दलाइल अहले बैत अलैहिस्सलाम से लेते हैं और इसलिए जो है शिया कभी उनसे शिकस्त नहीं खा सकते। अभी ये जो तौहीद है इसका जो आपको वीडियो दिखा रहे हैं इसमें ये नहीं प्रूफ किया जाएगा कि अल्लाह है या नहीं। यहाँ पर ये शिया जो है ना मुनाजरा सुन्नी से हो रहा है कि भाई अल्लाह जो है वो आपकी किताबों में एक इंसान बनाया गया है अल्लाह। मुहतरम नाजरीन मुलाहिजा करें, ये शेख साहब को हम ये किताब दिखाते हैं बुखारी को देख कर ये खुश हो जाते हैं कि इनके कहते हैं इसकी सब अहादीस सही है, असहुल कुतुब बादुल कुरान है, ठीक है ना। ये बुखारी छापदार हया तुराथ अल अरबी, अब अल्हम्दुलिल्लाह कह देना भाई। सफ़ा 901 में किताब तफसीर में तफसीर सूरत कौन सी है भाई? तफसीर सूरत कलम यौम युकशफ अन साक़। मैंने पढ़ी हुई है। आप सुन लो ना, आप हदीस पढ़ने दो ना भाई। अब ये तो नहीं कह सकते हदीस ज़ईफ है, मन गढ़त है, ठीक है ना। ये तो नहीं कह सकते, आपने खुद कहा अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी है, सही बुखारी है। अबू सईद से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहते हुए सुना है, यकशिफु रब्बुना अन साक़िह, हमारे रब अपने पिंडली को दिखाएंगे, अपने पिंडली को बरहना करेगा, पिंडली शरीफ को। फयस्जुदु लहु कुल्लु मुमिन व मुमिना, पर उस वक्त हर मोमिन मोमिना पिंडली को देखकर सजदा करेगा, पिंडली शरीफ। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। एक और भी हदीस दिखाऊं आपको, ये रिवायत है सफ़ा नंबर 1312 में, हदीस नंबर 74-39।
74 39 میں ابو سعید سے روایت ہے، یا رسول اللہ حل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا ہم اللہ میاں کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ صحیح ترجمہ کیا نا، غلط ترجمہ تو نہیں کیا؟ اچھا، پھر قیامت کے دن فرمایا کہ وہاں پہ مختلف خدا لائے جائیں گے جو جھوٹے خدا ہوتے ہیں، تو ان کے جو بندگی کرنے والے، پرستش کرنے والے لوگ ہیں، عبادت کرنے والے، ان کے ساتھ، ان کے خداؤں کے ساتھ جہنم دھکیلا جائے گا۔ نصارہ، یہود وغیرہ جتنے لوگ ہیں وہ نکالے جائیں گے۔ اچھا، وَإِنَّا سَمِعْنَا منادی، اور منادی ندا دے گا کہ جس کا جو رب ہے اپنے رب کے ساتھ چلا جائے، تو ہر ایک اپنے رب کے ساتھ ان کو جہنم دھکیلا جاتا ہے۔ تو مسلمان جو ہے رہ جاتے ہیں بیچارے، کہ ہمارا رب کب آئے گا؟ ابھی تک دکھائی نہیں دی اللہ میاں نے، تو واقعہ بتا رہے کہ اللہ میاں دکھائی کیسے دے گا؟ تو یہ انتظار کر رہے ہیں، تو وہاں پر لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا۔ تو مسلمان کہیں گے کہ بھائی اللہ کی جانب سے ندا آیا ہے کہ جو لوگ اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں وہ اپنے خدا کے ساتھ ملحق ہو جائیں۔ تو لوگ، مختلف لوگ اپنے بھگوان کے ساتھ ملحق ہو رہے ہیں، اپنے خداؤں کے ساتھ، تو وہ تو جہنم چلے گئے، ہم اپنے اللہ میاں کے منتظر ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھے ہیں، نبی اللہ یوسف، نبی اللہ ابراہیم، سب منتظر ہیں کہ اللہ میاں کب آ رہا ہے۔ فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ، ہاں اس وقت جبار یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک جبار ہے، اللہ میاں آ جائے گا۔ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، وہ کہے گا کہ میں آپ کا خدا ہوں، میں آپ کا پروردگار ہوں۔ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا، لوگ کہیں گے آپ ہمارے اللہ ہیں۔ فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ، تو اس وقت باقی لوگ چپ رہیں گے، انبیاء بولتے جائیں گے، انبیاء بات کریں گے۔ اللہ انبیاء سے کہے گا هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آیَةٌ تَعْرِفُونَ، تو اللہ انبیاء سے کہے گا، مسلمانوں سے کہے گا کہ بھئی تمہارے پاس کوئی نشانی ہے کہ تم اللہ کو پہچان جاؤ اس نشانی سے؟ ہاں، فَيَقُولُونَ السَّاعَةُ، تو انبیاء کہیں گے کہ ہاں ہمیں پنڈلی سے پتہ چلا، ہماری نشانی پنڈلی ہے۔ آیت کہاں میں؟ رب کی آیت کہاں میں؟ پنڈلی میں۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء کو اللہ کی معرفت، جب اللہ سامنے نظر آتا پتہ نہیں چلتا اللہ کون ہے، کہتا رب ہوں میں وہ۔ تو اب تم صحیح ترجمہ کر لینا۔ ہاں، وہ کہے گا کہ ہمیں نشانی کی ضرورت ہے۔ کیا نشانی؟ کہتا پنڈلی دکھاؤ۔ فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، جب پنڈلی دکھا لیتا ہے فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، پنڈلی دکھانے سے پہلے کوئی سجدہ نہیں کرتا بھائی۔ پنڈلی جب دکھائے گا نا، پنڈلی کس کو کہتے ہیں؟ وہ زانو کے نیچے جو پچھلے والا حصہ ہوتا ہے نا، وہ اس طرح دکھائے گا۔ زانو کے نیچے پیر میں جو وہ ساق ہوتا ہے نا، وہ پیر کی پنڈلی، وہ دکھائے گا بھائی۔ اچھا، وَيَبْقَى كُلُّ مَنْ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً، اور جو لوگ دنیا میں ریاکار تھے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، مومن سجدہ کر لیں گے۔ اچھا، پھر کیا ہوگا میرے محترم ناظرین؟ کہ یہ صحیح مسلم ہے، یہ صحیح مسلم۔ اب ایک منٹ اس کا اچھا جواب چلیں سن بھائی، لیں، پھر اب سوال تو سن لو نا، حدیث ہم نے پڑھی ہے۔ نہیں، سوال ہو گیا آپ کا جی؟ نہیں، دیکھو بھائی صاحب، دیکھو سب بھائی صاحب، جی، آپ کہتے ہو نا آپ کا رب قیامت کے دن آتا ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، جی، یہ صحیح ہے بالاتفاق۔ صحیح ہے، بالکل ہاں، صحیح۔ اور انبیاء اس کو دیکھتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے بھائی، وہ کہتے ہیں میں تیرا رب ہوں، سجدہ نہیں کرتے، کہتا ہے نشانی دکھاؤ۔ اور رب کہتا ہے کہ بھئی نشانی کیا چیز ہے؟ کہتا ہے پنڈلی دکھاؤ۔ پنڈلی سے دکھاتا ہے تب لوگ تصدیق ہوتی کہ رب ہے، پھر سجدہ کرتے ہیں۔ تو ہونس تسی سانو ڈس کہ آپ کے رب میں اور ہندوؤں کے رب میں فرق کیا؟ تو آپ کے خدا میں اور ہندوؤں کے خدا میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اگر صرف پنڈلی سے پتہ چل جاتا ہے بھائی، پنڈلی سے پتہ چل جاتا ہے تو آپ کے خدا میں ہمیں سمجھا دو۔ آپ یہ کیسے حادث نہیں ہے، یہ کیسا محتاج نہیں ہے، یہ کیسے جو چیز آتا ہے جاتا ہے، جو چیز وہ مکان میں ہے، جو چیز زمان میں ہے، جس کی پنڈلی ہے، جس کے اجزاء ارکان ہے، یہ کیسے حادث نہیں ہے؟ اجازت دیں اس کی، کیسے اجازت ہے؟ اس کے اولاد کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ اگر وہ بھائی ہم بستر کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کا رب، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے وہ ہم بستر نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتا؟ یہ کتنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ او بھائی تم نے جب اپنے رب کو ایک جانور بنا دیا نا، تو آپ نے اپنے رب کو ایک حیوان بنا دیا، تو آپ اس کا جواب دینا نا۔ نہیں، آپ پنڈلی جانوروں کی ہوتی ہے بھائی، پنڈلی اگر ہے تو جانور ہے نا۔ ٹھیک ہے،
پہلے اتنے خدا ثابت کیے، مشرک خود ثابت ہوئے، کہتے مجھے رہے، اب اپنے خدا کے بارے میں خود اس طرح جو ہے کر رہے ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہے، جیسے میں نے پہلے کہا. سنو بالکل آپ بعد بالکل میں اللہ کی کہتے ہیں توہین ہے. Italy، آپ نے اللہ کی Italy، توہین، آپ کی کتابیں بری پڑی اللہ کی توہین سے. آخر میں ویڈیو کے یہاں بات ختم ہوئی کہ آپ کی کتابیں بھری پڑی ہیں اللہ کی توہین سے. یہی توہین جب آج کل کا پڑھا لکھا نوجوان دیکھتا ہے تو وہ پھر اسلام کو گڈ بائی کہہ کر ایتھیس بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اسلام میں کوئی ٹھوس دلائل نہیں ہے کہ اسلام میں جب اللہ ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کی کتاب قرآن مجید کیا، اللہ کے پیغمبر رسول کیا، تو آخرت کیا. تو یہ بڑا حساس ٹاپک ہے اور اس ٹاپک پر ہماری دوسری ویڈیو بھی آئے گی. دوسری ویڈیوز میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ شیعوں کی توحید اور شیعہ اللہ کو کیسے ثابت کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو میں آپ کو یہ دکھائیں گے. پہلی ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ملحد ایتھیس کو کیسے سمجھا جائے یا پھر یہ لوگوں کا دعویٰ کیا ہے اور شیعہ اور سنی توحید کو کیسے سمجھتے ہیں اور یہ سارے معاملات. اس لیے یہ پہلا پارٹ ہے اور دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ثابت ہوگا التوحید. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. سلام یا صاحب الزمان یا قائم آل محمد، آپ پر ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد الشریف.